اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ نساء کی آیت نمبر 25 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو شخص کسی آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی سخت نہ رکھتا ہو، وہ کسی مومنہ کنیز یعنی باندی جو تمہارے قبضہ میں ہو اس سے نکاح کر لے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم باہم ایک دوسرے کی نسل سے ہو، لہٰذا ان باندیوں سے تم ان کے آقاؤں کی اجازت سے نکاح کرو، اور دستور کے مطابق انہیں ان کے حق مہر ادا کرو، تاکہ وہ حصار نکاح میں آ جائیں، نہ کہ وہ شہوت رانی سے پھریں، اور نہ خفیہ یارانے گانٹھیں۔ پھر نکاح میں آ جانے کے بعد بھی اگر وہ بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے نصف ہے۔ یہ سہولت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو زنا کے گناہ میں جا پڑنے سے ڈرتا ہو، اور اگر صبر و ضبط سے کام لیا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو شخص کسی آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی سخت نہ رکھتا ہو، یعنی طاقت نہ رکھتا ہو۔ یستطیع کا مصدر ہے استطاع۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ اصفہانی، علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کسی کام کے کرنے کے لیے جن قوتوں، صلاحیتوں اور اسباب و ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے ان سب کا موجود ہونا۔ طول کے لغوی معنی ہے وسعت، فراخی، خوشحالی، استطاعت، قوت، طاقت، سخت وغیرہ۔ ناظرین، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طول ان کا معنی ہے السعۃ والغنا، یعنی استطاعت و فراخی۔ یعنی اگر کوئی شخص مالی لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ وہ کسی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، ظاہر ہے ایسی عورتوں کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، انہیں مہر بھی زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور ان کے نان نفقہ کے اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اپنی مومنہ نوجوان لونڈیوں سے نکاح کر لو۔ ملکت ایمانکم کا لغوی معنی داہنے ہاتھ کی ملکیت ہے، مگر مراد لونڈیاں ہیں۔ فتاحن کا مطلب ہے نوجوان لونڈی، اور فتیتن اس کی جمع ہے، یعنی نوجوان لونڈیاں۔
لونڈی سے نکاح کی صورت یہ ہے کہ اس لونڈی کا مالک اسے دوسرے شخص سے نکاح کرنے کی اجازت دے دے۔ ایسا کرنے سے لونڈی بیوی تو دوسرے شخص کی بن کر رہے گی، مگر ملکیت مالک کی ہی ہوتی ہے۔ مالک اس سے حسب منشا خدمت تو لے سکتا ہے، مگر نکاح کر دینے کے بعد اس سے مجامت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَّاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو کسی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی سخت نہ رکھتا ہو تو وہ اس عورت سے نکاح کر لے جو کسی دوسرے کی مملوکہ یعنی باندی ہو، کیونکہ اپنی باندی سے باندی رکھتے ہوئے نکاح کی ضرورت ہی نہیں، اور یہ بھی کہ اپنی باندی سے نکاح جائز نہیں۔ البتہ وہ جس سے نکاح کرے وہ مسلمان باندیوں میں سے ہو، یعنی مشرکہ باندی سے نکاح درست نہیں ہے۔ ناظرین، باندی کے ساتھ نکاح کے لیے ایمان کی شرط عائد کر دی گئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ شرط لازمی ہے کہ اس کے بغیر غیر مسلمان لونڈی سے نکاح کی اجازت نہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لونڈی کا مسلمان ہونا بہتر ہے۔ ان کے نزدیک کتابیہ یہودی یا نصرانی لونڈی کے ساتھ بھی نکاح درست ہے۔ بہرحال یہ فطری چیز معلوم ہوتی ہے کہ مدار فخر ایمان ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی مومنہ لونڈی ایمان کی وجہ سے آزاد عورت کی نسبت اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہو۔ ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے دو امور پر استدلال کیا ہے۔ پہلی بات، اگر آزاد عورت سے نکاح کی سخت ہو تو باندی سے نکاح حرام ہے۔ دوسری، کتابیہ باندی سے مطلقاً نکاح حرام ہے، کیونکہ فَلْيَنْكِحْ امر کا صیغہ اباحت کے لیے یعنی اجازت کے لیے ہے، اور باندی سے نکاح کی اجازت دو شرطوں پر ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اور دوسرے باندی مومن ہو، کیونکہ ایمان اگرچہ بصورت شرط ذکر نہیں کیا گیا بلکہ وصف کے پیرایہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور وصف شرط کے حکم میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آزاد عورت پر باندی کو ترجیح نہ دی جائے۔ جس کے پاس آزاد عورت کو دینے کے لیے مہر ہو، یعنی وہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی پوری استطاعت رکھتا ہو، وہ باندی سے کبھی نکاح نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے باندیوں سے نکاح اس شخص کے لیے حلال کیا ہے جس کے پاس آزاد عورت کے لیے مہر نہ ہو اور اس کو اپنے متعلق گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ واللہ عالم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو جانتا ہے، اسے علم ہے کہ ایمان کی کسوٹی پر کون پورا اترتا ہے، یعنی کس مرد یا عورت میں کس درجہ کا ایمان ہے، اس کی قوت یا ضعف اللہ ہی کے علم میں ہے۔ لہذا مومنہ لونڈی سے نکاح کرنے میں تمہیں ہچکچاہٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بعضکم من بعض، تمہارے بعض میں سے ہیں، یعنی تم باہم ایک دوسرے کی نسل سے ہو، آزاد ہو یا غلام ہو یا باندی، سب ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے دور جاہلیت کی خرابی اور باپ دادا پر شیخی مارنے کو دور کر دیا ہے۔ اب آدمی یا تو مومن متقی ہے یا کافر بدبخت۔ تمہارے یہ سب نسب کسی کے لیے باعث عیب نہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، مگر دین اور تقوی کی وجہ سے۔
آدمی کے لیے بدگماش اور بخیل ہونا پورا پورا عیب ہے۔ یہ دونوں جملے اس لیے فرمائے کہ لوگ باندیوں سے نکاح کرنے کو عار نہ سمجھے، بلکہ ان کو اس سے رغبت ہو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، مومنہ لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، کیونکہ اس کے بغیر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما عبدن نکح بغیر اذن موالیہ فہو آہر، جو غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ بدکار ہے۔ لونڈیوں کے متعلق بھی یہی حکم ہے، اسی لیے فرمایا کہ مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو۔ ناظرین، اگر کوئی مالک عورت ہے تو وہ ولی نہیں بن سکتی۔ اس صورت میں لونڈی کا ولی وہ مرد ہوگا جو اس کی مالکہ کا ولی ہوگا، کیونکہ عورت کا نکاح عورت نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، کیونکہ جو عورت اپنا نکاح خود کرے وہ بدکار ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دستور کے مطابق ان کے حق مہر ادا کرو، یعنی جو مہر مقرر ہوا ہے اسے ہیلے بہانے سے روکنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ادا کر دو۔ البتہ اس مہر کا مالک لونڈی کا مالک ہوگا، کیونکہ وہ خود کسی چیز کی مالکہ نہیں ہوتی۔ وہیں ہمہ مہر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کا مطلب ہے اور ان باندیوں کو ان کے مہر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بظاہر یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ مہر باندی کا حق ہے، آقا کو نہیں پہنچے گا۔ جمہور کا قول ہے کہ باندی کا مہر اس کے آقا کی ملک ہوگا۔ باندی تو غیر مختار ہے، اس کے مالکہ ہونے کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رہی آیت تو اس میں بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ کی قید محذوف ہے، یعنی باندیوں کو ان کا مہر ان کے آقاؤں کی اجازت سے دو، چونکہ اس سے پہلے باندیوں سے نکاح کرنے کی یہ شرط ذکر کر دی گئی ہے، اس لیے یہاں دوبارہ ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ یا یوں کہا جائے کہ باندیوں کے دینے سے مراد ان کے آقاؤں کو دینا ہے، یعنی آتوہن میں مضاف محذوف ہے، اصل میں یہ آتو موالیہن ہے۔ یہ دونوں تعبیلیں ضعیف ہیں، اس لیے کہ عطف کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ معطوف میں بھی وہی قید معتبر ہے جس کا ذکر معطوف علیہ کے ساتھ کر دیا گیا ہو۔ قید مؤخر میں اشتراک کو عطف نہیں چاہتا بلکہ مقدم کے اشتراک کو چاہتا ہے۔ دوسری تعویل اس لیے کمزور ہے کہ مضاف کو حذف کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، پھر بجائے آتوہم کے آتوہن کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ محقق اور ماہر لغت گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہننا کہنے کا یہ نقطہ بیان کیا کہ اس سے مملوکات سے نکاح کے مہر کو واجب کرنا اور ان کے صنفی اعضاء کو تمتع اندوزی کے معاوضہ کو لازم قرار دینا مقصود ہے۔ اس بیان کا تقاضا یہ ہے کہ مولا اپنی مملوکہ کی ذات کا مالک ہے، لہذا مملوکہ کا ہر مال اسی کی ملکیت ہے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ منکوحہ باندی مہر پر قبضہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، جیسے وہ غلام جس کو مولا نے تجارت کی اجازت دے دی ہو، بیع اور ثمن میں
قبضہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، لہذا باندیوں کے قبضہ میں ہی ان کا مہر شوہروں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، تاکہ وہ حصار نکاح میں آ جائیں، نہ کہ وہ شہوت رانی کرتی پھرے اور نہ خفیہ یارانے گانٹھیں، یعنی جن لونڈیوں کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہو وہ حصار نکاح میں آنے والی ہوں، محض شہوت رانی کی غرض سے پوشیدہ طور پر دوستی کی خواہشمند نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح کا انعقاد علل اعلان ہو اور اس امر کا چرچا ہونا چاہیے کہ فلاں لونڈی فلاں شخص کے نکاح میں آ گئی ہے، اور عقد نکاح کے لیے شرعی گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ کوئی عنصر پوشیدہ نہ رہ جائے۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاک دامن عورتیں وہی ہیں جن میں یہ دونوں عیب نہ ہوں۔ نکاح کو محسنت سے مقید کرنے سے مراد بہتر صورت کا اظہار ہے۔ افضل یہ ہے کہ محسنات سے نکاح کرو، اگرچہ زانیہ سے بھی نکاح درست ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک زانیہ توبہ نہ کر لے اس وقت تک اس سے نکاح درست نہیں، خواہ وہ حرہ یعنی آزاد ہو یا باندھی ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زانیہ سے نکاح مطلقاً مکروہ ہے، خواہ اس نے توبہ کر لی ہو، کیونکہ نکاح کے لیے عورت کے محسنہ ہونے کی شرط ہے، اس لیے ادائے مہر کے لیے بھی یہ شرط لگا دی۔ جب نکاح حالت احسان میں ہوگا تو مہر کی ادائیگی بھی اسی حالت میں ہوگی۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر نکاح میں آ جانے کے بعد بھی اگر وہ بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے نصف ہے، یعنی جب کوئی لونڈی کسی شخص کی بیوی بن جائے اور اس کے تمام متعلقہ حقوق ثابت ہو جائیں، اس کے بعد اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہوگی۔ جس طرح غلام اور لونڈی کے حقوق آزاد کی نسبت کم ہے، اسی طرح کسی گناہ کے ارتکاب پر ان کی سزا بھی نصف ہے۔ بدکاری کی صورت میں غلام یا لونڈی کو رجم کی سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس کا نصف ممکن نہیں۔ البتہ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کی بجائے 50 کوڑوں کی سزا ہوگی، اور 1 سال کی جلاوطنی کی جگہ صرف 6 ماہ کی شہر بدری ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عیاش مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اور قریش کے چند نوجوانوں کو حکم دیا تو ہم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سرکاری لونڈیوں میں سے کچھ لونڈیوں کو زنا کی وجہ سے 50-50 کوڑے لگائے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی کی لونڈی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس پر حد جاری کرو اور اس کو ملامت نہ کرو۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 6 ماہ کی جلاوطنی حد کا جزو نہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسے حد ہی کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں اور کوڑوں کے ساتھ جلاوطنی بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حد جاری کرنے کے لیے لونڈی کا مومنہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ من اشرک باللہ فلیس بمؤمن، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ محسن نہیں ہو سکتا۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت صرف اس کے لیے جو تم میں سے مشقت میں پڑنے سے ڈرتا ہو۔ مقصد یہ کہ جو شخص مجبور ہو گیا ہو، مالی حالت آزاد عورت سے نکاح کی اجازت نہیں دیتی اور نفسانی خواہش برائی پر آمادہ کرتی ہے، اسے خوف ہے کہ کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں لونڈی سے نکاح کی اجازت ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم سخت ضرورت کے باوجود صبر کرو تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے اور انسان اس پر اصرار نہیں کرتا، یعنی اس کو نہیں دہراتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ان حکمت بری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔